بات کریں گے پشاور کی۔ پشاور میں جی بلاسٹ ہوا ہے اور مسجد کے اندر بلاسٹ کیا گیا ہے۔ پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں خودکش دھماکہ، 28 افراد شہید، 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکہ پولیس لائنز میں واقع مسجد کے احاطے میں ہوا۔ دھماکے کے وقت مسجد میں نماز ادا کی جا رہی تھی۔ خودکش حملہ آور پہلی صف میں کھڑا تھا۔ دھماکے کے بعد مسجد کی چھت نیچے آ گری۔ ریسکیو کا کام جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ تو ٹی ٹی پی جو ہے انہوں نے رسپانسبلٹی قبول کر لی ہے، لیکن تو یہ سچویشن 71 میں بھی نہیں تھی۔ مسجد کے ساتھ ایک گھر تھا اور وہ گھر بھی اس بلاسٹ کی وجہ سے گر چکا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دس از دا بگننگ۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ نماز کے دوران جو ہے مسجد میں داخل ہوا ہے اور جو سب سے پہلے جو لائن بنتی ہے فرسٹ، جس کو پہلی صف کہتے ہیں، وہاں پہ وہ آدمی کھڑا تھا اور اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ سرچ آپریشن جاری ہے۔ پشاور کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ اتنا اندوہناک المناک واقعہ پیش آیا ہے۔ پاکستان میں اس ٹائم دہشت گردی کی حالیہ لہر کے نتیجے میں تقریباً 28 کے قریب نمازی شہید ہو گئے۔ زیادہ تر کا تعلق پولیس فورس سے ہے۔ 150 سے زائد افراد زخمی بھی ہیں۔ جو حالات تھے آج سے 4 سال پہلے، اللہ کے فضل سے تحریک انصاف جب سے آئی تھی کافی حالات بہتر ہوئے تھے۔ ابھی بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نگران حکومت قائم ہوئی ہے، وہ فوکس کرے سیکورٹی پہ، کیونکہ ہماری فوج نے، ہماری پولیس نے بڑی قربانیاں دی۔ شہریوں کو ناحق خون بہانے والوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ سیکیورٹی الرٹ وہاں پر جاری کر دیا گیا ہے، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ وہاں پہ زیادہ تر پولیس کے لوگ موجود تھے، رینجرز کے لوگ موجود تھے اور سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے، اور کہا یہ جا رہا ہے 13 لوگ ابھی زخمی ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں کیونکہ وہ مسجد جو ہے وہ گر چکی ہے اور اس کے نیچے جو ہے بہت لوگ ابھی موجود ہیں جن کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی۔ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ ابھی تک تو نہیں معلوم کہ کس نے کیا ہے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ ٹی ٹی پی والوں کا ہی کام لگتا ہے، کیونکہ وہی وہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے کے پی کے میں، اور یہ پشاور میں یہ بلاسٹ ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے جنہیں پالا تھا، چاہے وہ حافظ سعید ہو یا چاہے وہ دوسرے ٹیررسٹ ہوں، اور یا ان کو فنڈنگ کی گئی ہو یا ان کو پناہ دی ہو یا ان کو سپورٹ کیا ہو، تو یہ تو ہونا ہی تھا، چاہے وہ مسعود اظہر ہو یا پھر داؤد ابراہیم کی بات ہم اگر کریں، یا پھر احسان اللہ احسان جس نے اے پی ایس بچوں کے اوپر اٹیک کیا تھا، یا جو ابھی ریسنٹلی حافظ سعید کا رشتہ دار یہ عبد الرحمان مکی، اس کو بھی جو ہے وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے۔ پرابلم ساری یہ ہے کہ ابھی ہم جیسے میں نے کہا تھا کہ بہت سے گروپس بنے ہوئے تھے پاکستان میں جو کہ یہ ٹیررزم کرتے تھے یا ٹیررزم کو سپورٹ کرتے تھے، اور اب ان میں سے ایک میں سے سمجھیں آپ کے کئی 100 بلکہ کئی ہزار گروپ بن چکے ہیں۔ اب ان کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب ایک طرف ہمیں ٹی ٹی پی کا خطرہ ہے، ٹی ٹی پی کا سامنا ہے، جو کہ مسلسل کے پی کے میں اٹیک کر رہے ہیں، اور بار بار ہم یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ کے پی کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں اٹیک کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے آپریشن کہا گیا ہے کہ جی لانچ کیا جائے گا، اور ان کو نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر بلکہ افغانستان میں جا کے بھی ان کے اوپر اٹیک کیا جائے گا اور ٹی ٹی پی والوں کو جو ہے وہ مارا جائے گا، لیکن ابھی تک ہم نے ایسا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اکانومی بھی ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایجنسیز کو بجٹ چاہیے، اور جب تک وہ بجٹ ان کو نہیں مل جاتا، جب تک وہ چیزیں ان کو نہیں مل جاتی جس سے وہ یہ آپریشن لانچ کر سکیں، تو شاید اس وجہ سے ابھی تک یہ سب کچھ نہیں کیا گیا۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ جیسے آئی ایم ایف کا لون آئے گا اور دوسرے طرف سے بھی فنڈز آئیں گے، تو سب سے پہلے یہی کیا جائے گا کہ یہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں ان کے اوپر جو ہے ڈیفرنٹ آپریشنز لانچ کیے جائیں گے، جس سے کہ ان کو روکنے کی یا ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، مگر فی الحال ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے نہ ان کے پاس فنڈز ہیں اور نہ ہی موجود ہیں، اور نہ ہی ابھی تک کہیں سے آئے ہیں۔ آنے کی امید ضرور ہے لیکن ابھی تک ملے نہیں ہیں۔ آج پھر ایک بار ہم نے یہ خبر سنی اور دیکھی کہ جی پشاور کی مسجد میں جو ہے اس طرح سے اٹیک کیا گیا ہے۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو،
مسجد میں جاتے ہیں یہ نماز پڑھنے کے لیے اور سب سے آگے کھڑے ہو کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے خدا کے بندے ہیں اور کیا ہے، اور اس طرح سے لوگوں کو تکلیفیں دینا اور لوگوں کی جانیں لینا تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ ملبہ وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بہت اوپر نیچے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ملبہ گرا ہے، جو بلڈنگ گری ہے، جو مسجد گری ہے، اور اس کے نیچے بھی لوگوں کی موجودگی کا بتایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں سے لوگوں کو نکالا جائے۔ اس کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ کتنے لوگ زخمی ہیں یا کیا کوئی جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ ٹی ٹی پی بہرحال ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی، اکانومی کو تو یہ کہیں نہ کہیں سے کچھ کوشش کر کے یا کوئی ٹوپی پہنا کر کہیں نہ کہیں سے پیسے تو یہ لے ہی آتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ پاکستان کو افغانستان بارڈر سے ہے، اور افغانستان کی طرف سے جو ٹی ٹی پی مسلسل اٹیکس کر رہے ہیں اس کا خطرہ ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے روک، مگر یہ جو سوسائڈ بومبنگ کر رہے ہیں اور اس قسم کے لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں لوگوں کو، اس کو کیسے روکا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ طالبان نے، یعنی افغان طالبان جو سو گورنمنٹ چلا رہے ہیں افغانستان میں، انہوں نے بھی صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جی وہ تو کسی طرح کے موڈ میں نہیں ہے کہ وہ ان ٹی ٹی پی والوں کو کنٹرول کریں، حالانکہ کہا تو یہی گیا تھا کہ جب ہم گورنمنٹ بنوا رہے تھے اور مٹھائیاں بانٹ رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے کہ جی طالبان آ گئے، تب تو یہی کہا گیا تھا کہ یہ طالبان ہی ہیں جو کہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں گے، لیکن ایسا ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا، اور ساتھ کے ساتھ افغانستان کی طرف سے جو طالبان جن کی گورنمنٹ ہے انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جی ہم طالبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، پاکستان جانے اور ٹی ٹی پی جانے، لیکن بہرحال ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ جلدی ان لوگوں کو کنٹرول میں کیا جائے اور مزید ہم لوگوں کو تکلیف میں زخمی ہوتے ہوئے یا کسی کی جانے جاتے ہوئے نہ دیکھیں۔ تو ٹی ٹی پی جو ہے انہوں نے رسپانسبلٹی قبول کر لی ہے، اور سر یہ وہی ٹی ٹی پی ہے جو کہتی ہے کہ ہم پاکستانیوں کو ماریں گے، پولیس کو ماریں گے۔ وہ اسلام آباد میں میرا خیال ہے کہ یو اے کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا اور وہ اس حملے کی وجہ سے نہیں آئے، اور اس کے پہلے حکومت نے جو ہے وہ اسلام آباد بھی بند کر دیا تھا، اسکول، کالجز، دفاتر، ہر چیز بند کر دی ہوئی تھی۔ دیکھ رہا تھا کہ یو این کے، نیٹو کے اور یو ایس کے جو ڈیفینس سیکرٹریز ہیں وہ آ تو ایشیا میں رہے ہیں لیکن وہ پاکستان میں نہیں آ رہے، وہ کہیں اور جا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ اپنی ہسٹری کے جو ڈیپسٹ کرائسس ہیں ان سے گزر رہا ہے، لیکن تو یہ سچویشن 71 میں بھی نہیں تھی جب بنگلہ دیش کی جنگ چل رہی تھی، اور جب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کی جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہوئی تھی دیٹ واز ناٹ میچنگ ود ٹوڈے۔ پہلا جو ہے آپ کی یہ جو ڈالر کے حوالے سے چھلانگیں لگ رہی ہیں، دوسرا جو آپ کی اکنامک اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور تیسرا جو ہے یہ اوپر سے دہشت گردی، اور اس کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، وہ پاکستان کی جو انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسی کا فیلئر ہے۔ بنیادی پوزیشن اتنی خراب ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے ارد گرد جو ہے نا وہ آگ کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، اور آپ نے دنیا میں ایک ہاسٹائل قسم کا ماحول کریٹ کر دیا اپنے لیے۔ اب آ کے آپ پھنس گئے ایک بند گلی میں، اور اس بند گلی میں بھی بیٹھ کے آپ ایک دوسرے کو سہارا دے رہے ہیں کہ جناب نہیں ہماری تو کوئی غلطی نہیں، دنیا ہماری دشمن ہے۔ افغانستان کو اگر آپ فتح کرنے یا اس کو بیچ کر کھانے کے منصوبے نہ بنا رہے ہوتے تو افغانستان کیا ٹی ٹی پی کو پناہ دیتا، یا ان کو جو ہے وہ کوئی اس طرح کی لاجسٹک یا اس طرح کی ہمت ہوتی کہ وہ پشاور میں اس طرح کا کام کرتے؟ اگر کرتے تو کر کے جاتے کہاں؟ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دس از دا بگننگ